حسنین کی ماں، اے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے نصیب فرمایا۔ آج ہم رمضان المبارک کے فضائل کے متعلق کچھ تھوڑی سی مختصر سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں رمضان کی وجہ تسمیہ کے متعلق کہ رمضان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ نمبر 1، رمضان رمض سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے سخت گرمی۔ رمض کہتے ہیں سخت گرمی کو۔ جب اہل عرب نے مہینوں کے نام پرانی زبان سے نکال کر نئی زبان میں منتقل کیے تو جو مہینہ جس طرح کے احوال میں آیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ سخت گرمی میں آیا، اس لیے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ رمضان ارمضا سے ہے۔ ارمضا کا معنی ہوتا ہے جلانا۔ چونکہ یہ مہینہ نیک اعمال کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو جلاتا ہے، ہمارے گناہوں کو جلا کر رکھ دیتا ہے، اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ رمضان مبارک بہت ہی مقدس اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مہینوں کا سردار رمضان ہے اور دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، ایک بہت ہی عظیم الشان مہینہ آ رہا ہے جو بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جس مہینے کی پیشن گوئی فرمائی ہے، وہ مہینہ شعبان کے بعد جو آتا ہے وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ یعنی رمضان المبارک کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں اعمال کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس مبارک مہینے میں نفل ادا کرے گا، جو آدمی اس مبارک مہینے میں نفل ادا کرے گا، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں میں فرض ادا کیے ہوں۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینہ میں فرض ادا کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی اس مہینے میں جو آدمی نفل ادا کرتا ہے اس کا ثواب فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، اور جو شخص فرض ادا کرتا ہے، جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ مہینہ بڑی ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ پاک جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں شیاطین کو بھی قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ بخشش ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی ہے۔ تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ مہینہ اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ رب العزت کے یہاں سے جہنم سے قیدی چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو
تو اس مہینے میں اللہ رب العزت مومنین کا رزق بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ اس مہینے کی اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومنوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے تو لوگ یہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان رہے۔ تو میری بہنوں، زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کی قدر کریں۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔